مذہبی رواداری ترکی میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اردگان نے یہ کر دیا، اردگان نے دنیا کو آگ لگا دی، اردگان نے امریکہ پہ ایٹم بم پھینک دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. کبھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس کے راستے میں بہانے کے لیے تیار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج یہاں پہ ترکی کے مسجد آیا صوفیہ کے بارے میں آپ کو لیکچر دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. نہ میں اس کی تاریخی حیثیت پہ بات کروں گا، نہ میں اس چیز پہ بحث کروں گا کہ اردگان نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے. اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اردگان نے جو کیا ہے وہ بڑی ہمت والا کام کیا ہے. اردگان نے جو کیا ہے وہ مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا ہے. اردگان نے جو کیا ہے وہ اپنے قانونی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کیا ہے. اردگان نے جو کیا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے ایک منہج کی حیثیت رکھتا ہے. اردگان نے جو کیا ہے وہ امت مسلمہ کے ممالک کے دیگر جو حکمران اور دیگر صدور اور وزراء اعظم جو ہیں وہ ان کے لیے چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے. تو میں یہاں اس بات پہ بات نہیں کروں گا کہ اردگان نے یہ کر دیا، اردگان نے وہ کر دیا، غلط کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے. قرآن کی یہ آیت ہے، حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، یہ اس کی تائید کرتی ہے، یہ اس کی نفی کرتی ہے. میں اس پہ بات نہیں کروں گا. میں یہاں آپ کے ساتھ آج جس درد دل کو شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً ایک ایسا طبقہ ہے، ایک ایسا مختصر گروہ ہے جو اپنے آپ کو مذہبی فکر رکھنے والے کہتے ہیں. جو مسئلہ بھی مسلمانوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا ہے تو یہ نام نہاد مختصر سا مذہبی گروہ جو ہے وہ ریلیجیس پرسپیکٹو سے بات کرتا ہے. لیکن رونا یہ ہے، لیکن شکوہ یہ ہے، شکایت یہ ہے کہ ان کا جھکاؤ ہمیشہ یورپ اور مغرب کی جانب ہوتا ہے. ان کا جھکاؤ ہمیشہ مغرب کے پادریوں کی جانب ہوتا ہے. یہ ہمیشہ ان کے تلوے چاٹتے ہیں. اور ان کے تلوے کیوں چاٹتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو یہاں پاکستان میں یا دیگر ممالک میں اس مکتبہ فکر کے جو ادارے ہیں وہ ان کے پیسوں سے چلتے ہیں. وہاں سے وہ لوگ ان کے اداروں کو فنڈنگ کرتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی اس طرح کا ایشو آیا صوفیہ یا اس سے ریلیٹڈ یا مسلمانوں سے جو بھی ریلیٹڈ مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہو، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، چاہے وہ یہودی ریاست کے قیام کا مسئلہ ہو، تو جو بھی اس قسم کا مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا پہ ڈسکس ہوتا ہے تو اس قسم کا یہ جو مختصر سا گروہ نام نہاد مذہبی لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان کا جھکاؤ ہمیشہ مغرب اور یورپ اور عیسائی پادریوں کی جانب ہوتا ہے. یہ لوگ ان کے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے موقف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہودیوں کا رویہ اور یہودیوں کی عادت اپناتے ہیں. قرآن سے آیتیں نکال کے احادیث کی کتابوں سے پیغمبر کی روایات اور احادیث نکال کے ان کے موقف کو مضبوط کرنے کی یہ کوشش کرتے ہیں اور تدلیس کرتے ہیں. یار وہ آیتیں اس سے متعلق یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ روایات اس واقعے سے یا متعلق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یا ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی شرائط ہو، کوئی قواعد و ضوابط ہوں، لیکن یہ لوگ ایز اٹ از اس چیز کو عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کیونکہ یہ لوگ عوام میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں. تو عوام کو گمراہ کرنے کے یہ لوگ قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں. جیسے کہ یہود اپنے جو ان کے جو فالوورز تھے ان کو گمراہ کرنے کے لیے تورات کا سہارا لیتے تھے، جس کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. یار اپنے مطلب کی آپ کی جو آیتیں ہیں وہ قرآن سے نکال لیتے ہو اور عوام کے سامنے رکھ دیتے ہو. اپنے مطلب کی جو احادیث ہے وہ احادیث کی کتابوں سے نکال کے عوام کے سامنے رکھ لیتے ہو. اپنے مطلب کے لیے، صرف اپنے اداروں کو چلانے کے لیے، صرف چند پیسوں کے لیے یار آپ عیسائی اور یہودیوں اور مغرب اور یورپ کے موقف کو قرآن اور حدیث سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہو. یار کیا گھٹیا عمل کرتے ہو یار تم لوگ. مسئلہ یہ ہے، پریشانی یہ ہے، شکوہ یہ ہے کہ آیا صوفیہ کا جو مسئلہ آیا ہے تو اس پہ بھی ان کا جھکاؤ مغرب، یورپ اور عیسائی پادریوں کی جانب ہے. ایک طرف امریکہ، اسرائیل اور روس نے اس پہ سیخ پا ہو گئے ہیں کہ اردگان نے جو ہے تو چرچ کو مسجد میں تبدیل کر دیا ہے اور ثقافتی ورثے کو نقصان پہنچا دیا ہے. مذہبی رواداری ترکی میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، اردگان نے یہ کر دیا، اردگان نے دنیا کو آگ لگا دی، اردگان نے امریکہ پہ ایٹم بم پھینک دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا. اور دوسری طرف جو ہماری نام نہاد یہ جو مذہبی فکر رکھنے والا جو مختصر سا گروہ ہے، یہ جو چند لوگ ہیں، یہ لوگ ان کے لیے قرآن اور حدیث سے آیتیں اور احادیث نکال کے ان کو دے رہے ہیں کہ بھائی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فلسطین کو فتح کیا تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھی. ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کو یہ نہ لگے کہ اس کو مسجد بنا دیا گیا, اس کو یہ کر دیا, اس کو وہ کر. بھائی خدا کا خوف کرو یار, کیوں تدلیس کر رہے ہو, کیوں یہودیوں کا رویہ اپنایا ہو, کیوں یہودیوں کی عادتیں اپنائی ہوئی ہیں؟ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوران جب وہ مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے تو انہوں نے پہلا جو کام کیا وہ کیا کیا؟ وہ یہی کیا کہ بیت اللہ جس کو مشرکوں نے اپنے لیے بت خانہ بنا دیا تھا, 360 بت وہاں پہ رکھ دیے تھے, تو ان 360 بتوں کو پہلے نہیں گرا. پہلا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کیا وہ یہ تھا. کیا آپ ان روایات کی نفی کر سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر مواقع پر فرمایا کہ جو شخص مجھے راحت پہنچانا چاہتا ہے وہ جا کے فلاں فلاں بت خانے کو ختم کر دے, اس کو ہدم کر دے, اس کو گرا دے, اس کو گٹھا دے. کیا ان روایات کی آپ نفی کر سکتے ہیں؟ تو یار کن دلائل کی بنیاد پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اردگان نے جو کیا تو وہ غلط کیا؟ اردگان نے بھائی خدا کا خوف کرو, کچھ رحم کرو اس امت پہ. اردگان نے جو کیا ہے تو اردگان نے چرچ کو جو ہے تو مسجد نہیں بنایا, اردگان نے میوزیم کو مسجد بنایا, اور وہ میوزیم بھی وہ جو سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت تھی. یہ جو ٹاک شوز پہ بیٹھ کے یہ جو اخبارات پہ یہ جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ یہ ثقافتی ورثے کو نقصان, کس ثقافتی ورثے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کو فلسطین کی 17 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے نام میں آپ کے سامنے یہاں لے کے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہودیوں نے ان مساجد کو کیفیٹیریاز میں, کعبہ خانوں میں, شادی ہالوں میں, دکانوں میں اپنی ذاتی ملکیت اور ذاتی رہنے کے لیے گھروں میں تبدیل کر دیا ہے. یار آپ کو اس وقت یہ مذہبی رواداری اور یہ جو ہے کیا کہتے ہیں ثقافتی ورثہ آپ کو یاد نہیں آتا اس وقت؟ صرف اس وقت آپ کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں جب اردگان میوزیم کو مسجد میں تبدیل کر دیتا ہے, نمازیوں کے لیے کھول دیتا ہے. اس وقت آپ سیخ پا ہو جاتے ہیں, اس وقت آپ کو تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے آقاؤں کو تکلیف ہوتی ہے, مغرب کو تکلیف ہوتی ہے, یورپ کو ہوتی ہے, عیسائی پادریوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور بھائی جس ثقافتی ورثے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, تو یہ سلطان محمد فاتح کی ذاتی ملکیت ہے جس کو انہوں نے مسجد کے لیے وقف کر دیا, جس کو کمال اتاتürk جس کو سالوں نکاح سے اس مقصد کے لیے لانچ کیا گیا تھا کہ ترک خلافت کے ادارے کو ختم کر دیں. اس نے بعد 4-5 سال بند رہنے کے بعد اس کو میوزیم کی حیثیت دے لوگوں کے لیے کھول کے آؤ بھائی مسجد کی بجائے آپ میوزیم کا وزٹ کرو. یہ میوزیم ہے, مسجد نہیں ہے. بھائی سلطان محمد فاتح کا حقیقی وارث, حقیقی اس کی اولاد اٹھ گئی اور اس نے دوبارہ اس میوزیم کو, وہ گرجا نہیں تھا بھائی, وہ میوزیم تھا, اس میوزیم کو مسجد کی حیثیت دے دی اور وہ دوبارہ سے نمازیوں کے لیے کھول دیا ہے. تو اس میں آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ گرجا تو نہیں ہو, یہ تو ترکی کا اندرونی معاملہ ہے, اس میں آپ کو بولنے یا لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور کس مذہبی رواداری کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ یورپ, امریکہ میں اور مغرب میں مذہبی رواداری کی حالت دیکھیے, صورتحال دیکھیے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. پھر آپ ترکی میں آ کے مذہبی رواداری دیکھیے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. ترکی میں ہر 200-400 دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے ایک عبادت خانہ ضرور موجود ہوگا, ایک مندر ضرور موجود ہوگا, ایک گرجا اور سینیگاگ ضرور موجود ہوگا. لیکن آپ جا کے یورپ میں, امریکہ میں اور کئی دوسرے ممالک میں جا کے آپ اس صورتحال کا جائزہ لیں تو 10-10, 15, 20-20 ہزار مسلمانوں پر مشتمل آپ کو وہاں ایک مسجد ملے گی. تو کس مذہبی رواداری کی آپ بات کریں یار؟ میرا ان سے کوئی گلہ نہیں, کیونکہ وہ تو ویسے ہی بھی ہمارے مد مقابل آ کے کھڑے ہو جائیں گے. مغرب سے, یورپ سے, عیسائی پادریوں سے یا ان کے صلیبیوں سے مجھے گلہ ان مسلمانوں سے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں, جو کسی موقف کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا لیتے ہیں. یار آپ ان کے موقف کو قرآن اور حدیث سے کیوں سپورٹ کر رہے ہو؟ اگر آپ کو ان کو سپورٹ کرنا بھی ہے تو اسی طرح کرو نا, قرآن اور حدیث کے ذریعے عام مسلمانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہو بھائی؟ کیوں یہودی بن بیٹھے ہو یار؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کس بات کی امید کرو گے پھر کہ وہ آخرت میں آپ کو جو ہے تو آپ کا عمل نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں پکڑوائے گا؟ خدا کا خوف کرو یار. میری یہ بات اگر اردگان تک پہنچ سکتی ہے اور آپ پہنچا سکتے ہیں تو میں یہ ان کو ایک پیغام دینا چاہوں گا. وہ ہماری اس تسلی سے شاید ان کو تسلی یا ملتی ہے یا نہیں, وہ ایک حوصلہ مند انسان ہے, وہ ایک باغیرت انسان ہے, وہ ایک نظریاتی شخصیت کے مالک ہیں.
ہماری باتوں کی شاید ان کو یا ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اسلام پسند نوجوان ان کے اشارے پر ایک لبیک کے منتظر ہیں۔ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، میں ان کو یہ شور کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی اسلام پسند نوجوان ہیں وہ اردگان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں، وہ اپنی جانوں کو اس کے راستے میں نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں اس کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا، جب تک وہ کشمیر کے لیے، جب تک وہ فلسطین کے لیے، جب تک وہ برما روہنگیا کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا، جب تک وہ فلسطین اور مسجد اقصی کی آزادی کی بات کرتا رہے گا، ہم اس کے ساتھ کندھا ملا کے انشاءاللہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کبھی ہماری قربانی کی باری آئی، کبھی ہماری قربانی کی ضرورت پڑی، تو انشاءاللہ ہم اس بات کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ تک اس کے راستے میں بہانے کے لیے تیار ہوں، ہم اپنے آپ کو قربان کریں۔ یہاں کے جو نوجوان ہیں، یہاں کے جو مرد ہیں، یہاں کی جو عورتیں ہیں، وہ آپ سے محبت کرتی ہیں، تو آپ آگے بڑھیے انشاءاللہ۔ ہماری دعائیں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قربانیاں خلافت عثمانیہ کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ جس طرح ہمارے بزرگوں نے خلافت عثمانیہ کے تحفظ اور بچاؤ کے لیے آپ کے بزرگوں کا ساتھ دیا تھا، تحریکیں چلائی تھی، انشاءاللہ ہم ان بزرگوں کی اولاد ہیں۔ ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چل کے ان کی یاد کو ایک بار پھر تازہ کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں گے، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ چلنے کا وعدہ کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں عموماً اور پاکستان میں خصوصاً جتنے یہ سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ ہیں، میں اپنے جیسے نظریاتی اور ذہنی ہم آہنگی رکھنے والے دوستوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک مثال سورۃ رعد میں بیان فرماتے ہیں، اور اس مثال میں اللہ تعالیٰ یہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو بیکار چیز ہوتی ہے، جو سمندر کے اوپر کے پانی کے اوپر جو جاگ ہوتی ہے، تو وہ جلد ہی بیکار ہو جاتی ہے، وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ لیکن وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے تو وہ ہمیشہ اور دائمی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ رہتی ہے اور رہے گی۔ تو یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اردگان کے راستے کی رکاوٹ بنے پھرتے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا عرصہ ہوتا ہے، ان کی ہوا نکل جائے گی، ان کی یہ باتیں ہوا میں ختم ہو جائے گی، اور جو اردگان اور ان کے حمایتی ہیں، جو ان کے ساتھی ہیں، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والے، جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اور رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے لوگوں کو صدیاں جو گزرنے کے بعد بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ اردگان شاید وہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، جب تک وہ اس کوشش میں ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ان کے بعد ان کے سچے جانشین ان کے اس مشن کو آگے بڑھانے میں ان کا ساتھ دیں گے اور اس کے اس مشن کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اپنے بزرگوں کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کا ساتھ ضرور دیں گے۔ آپ بھی اردگان کا ساتھ دیجئے، وہ ایک سچے، کھرے اور مخلص مسلمان ہیں۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔